السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 5 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل ایئرپورٹ سے اندرون ملک پروازوں کا آغاز۔ قطری ٹیکنیکل ٹیم کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کو گھریلو امداد اور پروازوں کے لیے دوبارہ کھولنے کے بعد اریانہ افغانستان ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ اس نے ہفتے سے کابل اور ملک کے 3 بڑے شہروں کے درمیان کچھ پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ کابل اور مغرب میں ہرات شہر، شمال میں مزار شریف اور جنوب میں قندھار کے درمیان پروازیں شروع ہوئی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق افغانستان میں قطر کے سفیر نے پہلے کہا تھا کہ اس ملک کی ایک تکنیکی ٹیم امداد حاصل کرنے کے لیے کابل ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنے میں کامیاب رہی ہے۔ ہوائی اڈے کو دوبارہ کھولنا، جو بیرونی دنیا اور پہاڑی ملک کے مختلف حصوں کے لیے ایک اہم ربط فراہم کرتا ہے، جو کہ 15 اگست کو کابل پہنچنے والے طالبان کی ترجیح رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے 13 ستمبر کو افغانستان امداد کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں رونما ہونے والی سیاسی پیش رفت کے تناظر میں ممکنہ طور پر انسانی بحران کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 13 ستمبر کو جنیوا میں ایک بین الاقوامی امداد کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ آنے والی انسانی تباہی کو روکنے میں کانفرنس مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کانفرنس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بین الاقوامی برادری کو ایک ساتھ کھڑے ہونے اور اس کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ ہم اس بات کی بھی اپیل کرتے ہیں کہ مکمل اور بلا روک ٹوک انسانی ہمدردی تک رسائی حاصل کی جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ افغانیوں کو ان کی ضروری خدمات ملتی رہیں۔ امدادی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سے قبل ہی ملک میں شدید خشک سالی کے باعث لاکھوں خاندان بھوک سے دوچار ہیں۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے قیام اور خوراک کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ برطانوی وزیر دفاع بین والیس نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کی سپر پاور والی حیثیت نہیں رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کسی ایک فیصلے پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں تو کیسے سپر پاور رہ سکتا ہے۔ بین والیس نے کہا کہ امریکہ یقینی طور پر کوئی عالمی طاقت نہیں ہے، یہ صرف ایک بڑی طاقت ہے۔ بین والیس نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے 2020 میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کو ایک غلطی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے حکومت سازی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پنجشیر میں شدید لڑائی اور متضاد دعوے جاری۔ افغانستان میں پنجشیر کی وادی میں طالبان اور مخالف گروپ کے مابین لڑائی میں تیزی آ گئی ہے اور مخالف گروپ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ دشت ریوت کے علاقے میں طالبان فوجیوں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ بی بی سی فارسی سروس کے مطابق پنجشیر میں مزاحمتی تحریک کے ترجمان فہیم دستی نے کہا کہ طالبان ایک پہاڑ پر بم دھماکے کی وجہ سے اس علاقے میں محصور ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی تمام گاڑیاں اور سامان پیچھے رہ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاک کوتل کے علاقے میں بھی شدید لڑائی جاری ہے، تاہم طالبان نے اس کے برعکس دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے پنجشیر کے 2 ضلعوں کے علاوہ دیگر تمام ضلعوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ طالبان اور مخالف گروپ دونوں کے تازہ دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تاہم کابل کے ایمرجنسی اسپتال کے عہدیداروں نے بتایا کہ طالبان پنجشیر پر آگے بڑھ چکے ہیں اور انابا کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں، جہاں اسپتال کی ایک شاخ بھی کام کر رہی ہے۔ ایمرجنسی اسپتال نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ پنجشیر میں شدید لڑائی کی وجہ سے ان کے آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور کچھ زخمیوں کو انابا کے علاقے میں ان کے طبی مرکز میں لے جایا گیا۔ ہنگامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ لڑائی نے مقامی لوگوں کو اپنے گھروں اور دیہات سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک متاثر ہو گیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ذمہ دار طالبان۔ بی جے پی کے ایک رہنما اور ممبر پارلیمنٹ نے ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ افغان طالبان کو قرار دے دیا۔
انڈین ٹی وی چینل NDTV کے مطابق کرناٹک سے BJP کے رہنما اروند بیلاد نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان بحران کی وجہ سے خام تیل کی فراہمی متاثر ہوئی، نتیجتاً LPG، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ووٹرز قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کو سمجھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ انڈیا دنیا کا تیسرا بڑا خام تیل کا صارف ہے، لیکن افغانستان انڈیا کو تیل فراہم کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل نہیں۔ روئٹرز کے مطابق انڈیا کو جولائی 2021 تک خام تیل فراہم کرنے والے 6 ممالک میں عراق، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، نائجیریا، امریکہ اور کینیڈا شامل ہیں۔ حکومت نے اپنے دفاع میں کہا تھا کہ قیمتوں میں اس لیے کمی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ کانگریس کی زیر قیادت UPA حکومت کے کمپنیوں کو جاری کردہ آئل بانڈز کے اخراجات کو برداشت کر رہی ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا تھا کہ حکومت نے گزشتہ 7 برسوں میں 23 لاکھ کروڑ سے زیادہ کمائے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2014 سے پیٹرول کی قیمتوں میں 42% اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ 2 سال کے وقفے کے بعد قرآنی تعلیم کے حلقوں کا دوبارہ آغاز۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے زیر انتظام مسجد حرام میں ایک بار پھر قرآن کریم کی تعلیم کے حلقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کورونا کی وبا کے سبب یہ سلسلہ تقریباً 2 سال موقوف رہا۔ متعلقہ شعبے کے ڈائریکٹر جنرل غازی الزبیانی کے مطابق قرآن حلقوں کے دوبارہ آغاز کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد حلقوں سے مستفید ہونے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ادھر قرآن حلقوں کے سربراہ بدر المحمدی نے واضح کیا کہ قرآن حلقوں کا انعقاد سپہر 4 بجے سے شام 8 بجے تک ہوگا۔ نئی ترتیب کے مطابق ایک حلقے میں 8 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہوں گے۔ مظفر نگر میں کسانوں کی مہا پنچایت ریلی۔ مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر شہر میں آج کسانوں کی ایک مہا پنچایت ہونے جا رہی ہے۔ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے ساتھ دہلی کی سرحدوں پر طویل مدت سے تحریک چلا رہے کسان بھی اس مہا پنچایت کا رخ کر رہے ہیں۔ سنیکت کسان مورچے کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی مہا پنچایت ہوگی۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان اور ملک بھر کے کسانوں کی آواز بن چکے راکیش ٹکیت نے کسان تحریک شروع ہونے کے بعد سے آج تقریباً 10 مہینے بعد اپنے آبائی ضلع مظفر نگر میں قدم رکھا۔ وہ آج GIC میدان پہنچے جہاں سنیکت کسان مورچے کی طرف سے طلب کی گئی کسان مہا پنچایت چل رہی ہے۔ راکیش ٹکیت کے ساتھ سوراج پارٹی کے لیڈر یوگیندر یادو اور دیگر لیڈران بھی نظر آ رہے ہیں۔ مظفر نگر مہا پنچایت میں پہنچنے سے پہلے راکیش ٹکیت نے کہا تھا کہ جب سے کسان تحریک شروع ہوئی ہے وہ اپنے گھر نہیں گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے آپ جو بھی سمجھیں لیکن جب تک قانون واپسی نہیں ہوگی تب تک گھر واپسی بھی نہیں ہوگی۔ جو لوگ آزادی کے لیے لڑے تھے انہیں کالا پانی کی سزا ہوئی اور وہ کبھی گھر نہیں جا سکے تھے۔ یہ بھی ایک طریقے کا کالا قانون ہے، لہٰذا وہ بھی قانون واپسی تک گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔